السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله منها خيرا. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي رحمه الله بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دین بنا کر ساری انسانیت کے لیے نازل کر دیا. قیامت تک کے لیے دین اللہ کا اسلام ہی رہے گا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا اور مصیبت کے وقت کیا کیا جائے، تکلیف ہو تو کس قسم کا عمل ہونا چاہیے، اپنی امت کو بتا دیا. اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان سے محبت کرنے کی اپنی امت کو تعلیم دیتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 7 محرم 1440 ہجری مسجد عزیزیہ میں یہ خصوصی درس آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں واقع کربلا کا پس منظر یا اس کی حقیقت
اور اس سے جڑے ہوئے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں جو ہر پیر حدیث شریف کا درس ہوتا ہے تو مہینے میں 4 درس ہوتے ہیں، تو ہر مہینے، عربی مہینے مراد ہیں، ہر مہینے کا پہلا درس کسی ایک الگ موضوع، خاص موضوع جس کی ضرورت ہے اس پر ہوگا، اور باقی کے جو 3 پیر آئیں گے، 3 دروس ہوں گے، وہ انشاءاللہ صحیح مسلم کی حدیثوں کو ہم پڑھیں گے۔ چونکہ یہ محرم کا پہلا درس ہے، اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک خاص موضوع پر درس دیا جائے۔ پھر واقع کربلا اور اس سے جڑے ہوئے کچھ مسائل بیان کرنے کے لیے اس لیے اس موضوع کو منتخب کیا گیا کیونکہ ہم محرم میں ہیں اور آج 7 تاریخ ہے، اور عام طور پر اس ماہ میں کربلا کو لے کر مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں صحیح بھی ہوتی ہیں، باتیں غلط بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بالخصوص عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم، لوگ ماتم کا دن اس کو سمجھتے ہیں، غم کا دن اس کو تصور کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مختلف حرکتیں غم کے اظہار میں لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہاں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اسلام، وہ کیا ماتم کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام غم اور مصیبت کے وقت کیا تعلیم ہمیں دیتا ہے؟ اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی جو شہادت ہوئی ہے، آپ کو جو قتل ظلم کے ساتھ کیا گیا، دراصل کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلی بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ سال کے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 ہیں، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حدیث شریف جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا 4 مہینوں کو، اور فرما دیا کہ 4 مہینے ان میں سے 3 ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ جو 4 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں وہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم ہیں، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ایک مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے وہ ہے رجب۔ تو گویا کہ 4 مہینے یہ حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے اور رجب ہے۔ تو ان میں سے محرم جس مہینے میں ہم ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی تعظیم ہے، اس مہینے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اس ماہ مبارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کو ہم دیکھیں تو آپ کے روزے ہمیں ملتے ہیں۔ اس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اس مہینے میں رونا، چیخنا، چلانا یا نیاحت کرنا، نوحہ خوانی کرنا اس کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے روزے رکھنا ہے اس مہینے۔ ایک بات اور، جہاں تک عاشورہ کا تعلق ہے، 10 محرم بڑا عظیم دن ہے، تاریخ اسلام کا عظیم دن ہے یہ عاشورہ۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام عاشورہ رکھا گیا ہے، جیسے تاسوعہ بھی 9 محرم کو کہا جاتا تھا، 9 کو کہتے ہیں،
تاسوعا 9 محرم، عاشوراء 10 محرم، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی دنیا میں ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے کلام سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور وہ موسیٰ جو اللہ کے نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام کی نجات، سمندروں میں جو راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ، بہت بڑی نشانی اللہ کی طرف سے تھی کہ فرعون کے ظلم سے اپنے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں میں راستے بنا دیے۔ یہ وہی دن ہے، یہ عاشوراء، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی، عظیم دن ہے۔ اور اس دن فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، جو دشمن اسلام تھا، توحید کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، اللہ نے اس کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ یہی وہ دن ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں جیسے کہ یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھا تھا، اللہ کا شکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں شکر کیا؟ کیونکہ نجات ملی اس دن، اللہ کا شکر ادا کیا۔ انبیاء اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا اللہ کا، اور روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ وہ نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں، اس نبی نے اللہ کے شکر میں روزہ رکھا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے شکر میں یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا، اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، اور اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا، جیسا کہ حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا صیام عاشوراء، یوم عاشوراء کے بارے میں، 10 محرم کے بارے میں، تو اس دن کے روزہ رکھنے کے متعلق اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاشوراء کے ایک روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عاشوراء کے دن کی ایک وجہ، یا عاشوراء کے دن کا ایک معاملہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، انہوں نے روزہ رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھا، اور ہم روزہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی رکھیں گے۔ اور جیسا کہ بات واضح کر دوں میں، اور پھر لب لباب پر آؤں موضوع کے، 9 تاریخ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا عاشوراء کا، 9 کا نہیں رکھا تھا، آپ نے عاشوراء کا رکھا، 10 محرم کا روزہ رکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صحابہ کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان مخالفت نہیں، اتباع کو شرف سمجھتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت، یعنی اپوزٹ کرتے ہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حدیثیں موجود ہیں، آپ نے کیا ہے، مخالفت کی ہے۔ آج کا مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، بجائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، مسلمانوں سے محبت کرے، وہ یہودیوں سے محبت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کو عزت، باعث فخر، حرکت یا معاملہ سمجھتا ہے۔ سچ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغينا العزة بدونه بغيره أذلنا اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اسلام پر عمل کرتے ہوئے عزت کو دنیا دارین میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ اور بتا دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کی
تعظیم کرتے ہیں یہود، اس دن کی تعظیم ہے ان کے نزدیک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، الحدیث کما قال رسول اللہ. اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. پھر آئندہ سال آیا نہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی. معلوم ہوا آپ نے مخالفت میں 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی نیت کر لی لیکن روزہ نہیں رکھ پائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم کو کرنا چاہیے کہ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا جائے تاکہ مخالفت ہو جائے. عاشورہ کے روزے کی فضیلت تو 1 سال کے گناہ ہے. پھر 9 تاریخ کی فضیلت، ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلتیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی، آپ روزہ رکھنا چاہتے تھے. اگر آپ باقی رہتے آئندہ سال تو ہم اگر باقی ہیں، زندہ ہیں، تو ہم 9 کا بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے. یہ دن جس دن روزہ رکھا جاتا ہے عاشورہ کا دن، یہی وہ دن ہے جس دن نواز رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ ہے ان کا قتل، ان کی شہادت. سن 61 ہجری، 61 ہجری، 61 ہجری، یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن 10 محرم کو ظلم کے ساتھ، جبرن، ظلمن، نواز رسول حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بنائی ہے، جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہی ہوتا ہے. ہمیں غم ہے، تکلیف ہے. ایک مسلمان جو ہمارا بھائی ہے یا ایک مسلمہ جو ہماری بہن ہے، اگر اس کو مارا جائے، مارنا تو بات کی بات ہے، اس کو اذیت دی جائے، اس کو تکلیف دی جائے، کیا ہم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، کوئی دو رائے نہیں ہے، ہوگی تکلیف. کیسے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں سب کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو مسلمان کی تکلیف مسلمان کو نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. اور وہ حدیث جس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے کا جو خیال کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مثال دی حدیث شریف میں؟ کمثل الجسد الواحد، ایک باڈی کے جیسے ہیں ساری دنیا کے مومن، ایک جسم کے جیسے ہیں. کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، سوئی کانٹا چبھے، پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے جسم کے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، بخار آ جاتا ہے، جاگتا ہے وہ جسم. کانٹا تو پیر میں چبھا ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کانٹا آنکھوں میں تو نہیں چبھا ہے. اور آدمی کی دیگر اعضاء کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ یہ سب جسم کے حصے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور فرمایا ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف ہے. اور اگر تکلیف یہ کسی اپنوں کو ہو، پیاروں کو ہو، ہماری زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب کو معلوم ہے یہ بات، سب سے عزیز شخصیت کون سی؟ دیکھیے اللہ خالق ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. جو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ کوئی اور خالق نہیں ہے. خالق ایک ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہم چونکہ ایمان لائے اس پر، تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. اور یہ محبت عبادت ہے. اس محبت میں ہم جھکتے ہیں. عبادت کے 3 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے کتنے ہیں؟ 3 پلرز ہیں عبادت کے، ارکان ہیں. ان میں سے ایک محبت ہے، دوسرا ڈر ہے، تیسری امید ہے. ہم اللہ سے محبت میں عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے
اجر کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. ایک بات تو اس محبت میں کوئی شامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا ایک خزانہ ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. چلیے اس کے بعد انسانوں کی بات کریں. انسانوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ سب سے زیادہ ماں باپ سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، آپ کی اولاد سے بڑھ کر، دنیا کے تعلقات سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ آپ کے اپنے نفس سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور کیوں نہ ہو، نبی ہیں، رسول ہیں، خیر لے کر آئے، دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، توحید لے کر آئے، جنت کا راستہ لے کر آئے، دعائیں لے کر آئے، کیوں نہیں محبت ہوگی؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے. آئیے محبت کا تقاضا جس کو آپ جس سے آپ کو محبت ہے، اگر وہ کسی سے محبت کرے تو آپ محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے بھائی، ضرور کریں گے. اردو میں بولتے ہیں جملہ ہے، آپ کو کسی سے محبت ہو تو اس کے گھر کے چوہے بھی اچھے لگتے ہیں. پتہ نہیں یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، چوہے تو ویسے اچھے نہیں لگتے ہیں، دوسری کوئی مثال والا بات، لیکن یہ صحیح ہے، فطرت ہے انسان کی کہ آدمی جو ہے جس سے محبت کرتا ہے ان کے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس کو جس سے محبت ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ہمیں محبت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے محبوبوں سے ہمیں محبت نہیں ہوگی؟ بتائیے ذرا، ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. ہمیں محبت نہیں ہے؟ اصلی محبت تو سنی ہی تو کرتا ہے. کوئی شک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت زبانی دعووں کا نام نہیں ہے. عربی کا شاعر محبت کو کہتا ہے، تم دعویٰ کرتے ہو محبت کا اور نافرمانی کرتے ہو. تم دعویٰ کرتے ہو محبت کا اور نافرمانی کرتے ہو. سنو، محبت کرنے والا اپنا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع تدعی حب الالہ وانت تعصیہ. تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو. ان المحب لمن يحب مطیع، یقیناً محبت کرنے والا اپنا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ سچی محبت ہے. وہ جھوٹی محبت ایک دوسری ہوتی ہے. مجھے بہت محبت ہے لیکن بات ہی نہیں سنتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ بچہ کہتا ہے مجھے امی آپ سے بہت محبت ہے، امی جو بولے سنو نا، پھر محبت ہے نا، سنو، نہیں سنتا، اطاعت نہیں کرتا. چلیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے بھی اپنا محبت. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں. کن دونوں سے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے مجھے بہت محبت ہے. فاحبہما، اے اللہ تو ان سے محبت کر، میں تیرا رسول ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو بھی میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے گا اللہ تو ان سے محبت کر. رواہ الترمذی، ترمذی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے تین چیزیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ اپنے نواسوں سے محبت. نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے. نمبر تین، وہ امتی جس کو سچی محبت نواز رسول سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملے گی انشاءاللہ. تو ہم محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، محبت کرنا چاہیے، ان کی فضیلت ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما سیدا شباب اہل الجنہ. یہ دونوں، کون دونوں؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے میرے دو نواسے حسنین
رضی اللہ عنہما. اس کے علاوہ اگر واقعات پر غور کریں، خطبہ دے رہے ہیں، نواسے آ رہے ہیں، گود میں بٹھا لیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے اترتے ہیں، لے لیتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، ساتھ میں رکھتے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، وہاں بھی ساتھ میں تھے. کتنی محبت تھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے. ایسی صحیح احادیث آپ کو بہت ساری ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات میں نے جو بتائی تھی وہ یہ، اللہ نے ہر انسان کی تقدیر بنائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تبارک و تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیر بنا دی. ایمان ہے جی، ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پر. ایمان کے 6 پلر سے 6 ارکان ہیں. ان میں سے ایک ایمان بالقدر ہے، خیر ہی و شر ہی. مقدر میں خیر اور شر جو لکھا ہوا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. زندگی میں مصیبت آتی ہے، زندگی میں خوشی ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ مقدر تھی. صحیح ہے نا؟ بیٹا ہو، بیٹی ہو، نوکری ہو، شادی ہو جائے، یا پیسے آ جائیں، صحت کی خوشخبری دی جائے بھائی، ٹھیک ہے، رپورٹ کلیئر ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی آپ کو، آپ کلیئر ہے ماشاءاللہ، کلین ہے رپورٹ، تو خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی مقدر ہے، اللہ نے لکھی ہے یہ خوشی. اور غم، مصیبتیں، کسی کا قتل، کسی کی شہادت، کسی کی بیماری، کسی کی تکلیف، کسی کی اذیت، کیا یہ مقدر ہے؟ نہیں ہے. ایمان نہیں ہے مجھے اور آپ کو؟ یقیناً ہے. خیر ہی و شر، اللہ نے سب لکھا ہے نا. عبداللہ بن عباس سمجھاتے ہیں، ایسے جو تو ٹھڈی کو ہاتھ لگا کے بیٹھتے ہو نا، یہ بھی جو ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ، تم جو ایسے بیٹھتے ہو نا، یوں بیٹھے ہوئے تھے کوئی شاگرد ان کے، کہا کہ یہ جو تم ایسے ہاتھ اپنے گال کے نیچے لگا کے ایسے ٹھڈی کے بیٹھے ہو نا، یہ بھی مقدر میں لکھا ہے. حدیث بتاتی ہے کہ انسان کے حرکات میں لکھے ہوئے ہیں، ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ کا نیچے کرنا، حرکتیں، اقوال، افعال، ظاہر، باطن، ایوری تھنگ، ہر چیز مقدر ہے. تو کیا شہادت حسین مقدر تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً تھی. اور شہادت درجہ ہے، شہادت مقام ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ کو ایک اونچا مقام دینا تھا حسین رضی اللہ عنہ. یہ اور بات ہے کہ تکلیف ہے، تکلیف کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے بتایا تکلیف یقیناً ہے. نواز رسول جن سے ہمیں محبت ہے بے پناہ، سچی محبت کرنے والے لوگ، ہمیں تکلیف ہے کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کربلا میں، یا نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کر دیا گیا، ظلم کے ساتھ مارا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا اللہ کے راستے. یہ تکلیف ہے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس تکلیف میں کیا کریں گے ہم اس تکلیف میں وہ کریں گے جو ہمارا دین کہتا ہے. میں بتاؤں گا اس کا آگے. سوال اس کا پس منظر ایک تاریخی واقعہ ہے، یاد رکھیے یہ تاریخی واقعہ ہے. تاریخ کے واقعات میں عام طور پر آپ دیکھیں گے راویوں میں رافضی بہت ہیں. راویوں کی بات کر رہا ہوں میں. اب واقع کربلا کو لے کر کئی روایتیں ہیں، ایک روایت، دوسری روایت، تیسری روایت، چوتھی روایت. کیا ہوا تھا؟ یہ سچ ہے کہ سن 61 ہجری تھی، وہ سن 61 ہجری تھی، 10 محرم کا دن تھا، اور ظلم کے ساتھ، لڑائی نہیں، ظلمن، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. لیکن کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے مارا؟ کس نے قتل کیا؟ یزید نے. کس نے مارا؟ عام طور پر ایک واقعہ ہے تاریخ، ہر سال آپ دیکھیے، شروع سے دیکھیے، بچپن سے ایک ذہن سازی کی جاتی ہے. دو چیزیں، ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، نواز رسول کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ، اپوزٹ، حسین یزید، حسین یزید، حسین، ہاں ادھر یا ادھر آپ. یہ کیا ہے بھائی؟ کیا یزید کے مقابلے میں حسین کو کھڑا کرنا صحیح ہے؟ حسین کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے بھائی، نواز رسول ہے.
حسین ابن علی رضی اللہ ان کے مقابلے میں یزید کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تقابل کی وجہ کیا ہے؟ کس نے اجازت دی تقابل کرنے کی آپ کو؟ یہ ہر آدمی کا ایک مقام ہے. صحابہ کا درجہ تابعین کو حاصل ہے؟ بتائیے مجھے آپ. تابعین کا جو درجہ ہے تبع تابعین کو حاصل ہے؟ نہیں ہے. تبع تابعین کا جو درجہ ہے بعد والوں کے لیے ہے. ایک عالم کو ایک جاہل کے مقابلے میں کھڑا کریں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، امی کو بیوی کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے. عجیب ہے بھائی، ہر انسان کا ایک اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اس کے مقام پر دو. انزل الناس علی قدر منازلہم. ادھر اہل بیت جیسے ان کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کر کے جو ہے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جاتا ہے. ہاں یہ ان کو مارے، اب بولو یہ ان کو مارے، کوئی کس نے کہا؟ یہ آئے تھے ان سے لڑنے کے لیے. تاریخ ہے، اس میں جھوٹے سچے واقعات لکھے گئے ہیں، جس کو جیسے آیا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے روایتیں لکھی گئی ہیں، پلاننگ کے ساتھ. کیوں؟ ایک بات سب کو معلوم ہے کہ تکلیف دہ واقعہ تھا وہ. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سچ ہے کہ قتل کر دیا گیا، تو قتل جو ہے تکلیف ہے، وہ بھی نواسے کی. ارے ہمارے ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے بھائی، بہت محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا گیا. صحیح ہے نا؟ غور کیجئے پوائنٹس جو کہہ رہا ہوں میں. اب اس تکلیف کو یوز کیا جاتا ہے. یہ ہے دیکھو ادھر حسین، ادھر یہ ہے دیکھو. اب اس کو جو ہے پلیٹ فارم بنایا گیا یا بنیاد بنائی گئی، اور بنا کر جو ہے لوگوں کو صحابہ کے خلاف ذہن سازی کی گئی. اب ذہن ایسا بنائے گئے کہ صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دی. معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑے. کیا ہے معاویہ کون ہے؟ بولیے بھائی، کاتب وہی ہیں. امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی ہیں کہ نہیں رضی اللہ عنہ؟ صحابہ کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ جو صحابہ کا مقام ہے بعد والوں کا ہے نہیں ہے. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے اچھا دل، سب سے پیارا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چن لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد تو سب سے پیارے دل، سب سے اچھے دل سب سے اچھے، صاف، بغض سے، نفرتوں سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بیماریوں سے پاک صاف دل. اللہ کو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں. اور آپ آج بیٹھ کے بول رہے ہیں نہیں وہ مارنے نکلے تھے یزید کو، لڑنے نکلے تھے یزید سے اور یزید نے مار دیا، مروا دیا. آئے تھے یزید کو مارنے کے لیے، یزید سے جنگ کرنے کے لیے، آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کے دل کو دیکھ لیا. کوئی آدمی لڑنے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ جاتا؟ ہاں بیوی بچوں کے ساتھ تھے نا. پھر کدھر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایک آدمی لڑنے کے لیے بیوی بچوں کو لے جائے گا، فیملی کے ساتھ جائیں گے؟ اگر کہیں پتا اللہ کے راستے میں لڑنا ہے فیملی ساتھ جائے گی؟ تو حسین رضی اللہ عنہ فیملی کو لے کر گئے تھے نا، بیوی بچوں کے ساتھ گئے تھے. ہاں پھر غلط ہے یہ بات. ان کے دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم دلوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کسی کے. حسن ظن ہوگا ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن ہوگا. ایک عام مسلمان کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، وہ تو نواز رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو دیکھیے کیا کہہ رہا تھا میں، آپ غور کیجئے واقعی اس کے مقابلے میں یزید کو رکھا جاتا. صحابہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ دل، سب سے اچھے دل، سب سے پیارے دل اللہ کو صحابہ کے نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے وزیر بنانے کے لیے، ان کے دین کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے چن لیا. صحابہ کو صحابہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ صحابہ ہیں جن کا ادب ہم پر واجب، جن کا احترام، چاہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صاحب، انس بن مالک ہو، سعد بن ابی وقاص ہو، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، اور مدینہ کے صحابہ، مکہ کے صحابہ، تمام صحابہ سے محبت ایمان ہے. حبہم دین و ایمان. عقیدے کی بڑی بڑی موٹی موٹی تحاویہ وغیرہ کتابوں میں لکھا گیا ہے حبہم ایمان و دین. صحابہ سے محبت دین ہے، صحابہ سے محبت ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا کہنے سے امت کو منع کیا ہے. کہ صحابہ کو برا بھلا مت کہو،
انہوں نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تم ان کے درجے کو نہیں پا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ان سے محبت مومن ہی کرے گا. صحیح ہے یا نہیں حدیث ہے؟ اور ان سے بغض منافق ہی کی حرکت ہو سکتی ہے. ایک مومن صحابہ سے بغض نہیں رکھتا ہے. لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. اور غور کیجئے، شہادتیں تو ہونی ہیں نا بھائی اسلام کے لیے، قربانیاں دی جاتی ہیں. کیا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت یا قتل ایک واقعہ ہے تاریخ کا؟ اس سے پہلے شہادتیں نہیں ہوئی ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کو کتنا اچھالا جاتا ہے، اس کو کتنا اس پر ذکر ہوتا ہے، اس پر کتنے چینل لوگ بتاتے ہیں، اس کو کیسے پلیٹ فارم بنایا گیا، وہ پوائنٹ پر غور کیجیے آپ. اس سے پہلے نہیں. ان کے والد کا کیا واقعہ ہے؟ دونوں میں کون افضل تھے، بیٹے یا ابا؟ افضل کی بات کر رہا ہوں، سب اچھے تھے. حسین رضی اللہ عنہ نواسے ہیں لیکن وہ داماد ہیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو کیا کیا گیا؟ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ وہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں کہ نہیں ہوئے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کے والد کی بات کر رہے ہیں جو ان سے افضل تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خاندان میں سے، اہل بیت میں سے ہیں. پھر بیٹی بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبت بھی تھی. اور عثمان رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ان کو نہیں شہید کیا گیا؟ غور کیجئے، ان کو تو 40 دن تک کھانا پانی بند کیا گیا، محاصرہ ہوا ان کا. خوارج نے جو ہے ان کو بند کر دیا، نہ کھانا دیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں. تڑپا کر ظلم کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جبکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم مجھ پر جو ہے میرے منہج پر، میرے عقیدے پہ شک کرتے ہو، تم میرے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا خون بہانا حلال ہے، نعوذ باللہ. اور ان کو حدیثیں یاد دلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نورین اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں مجھے دی. ایک بیٹی دی ام کلثوم، پھر رقیہ. 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. تم بتاؤ کیا میرا مقام نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بیان کیا. میں نے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو کہا کہ ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. جب میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کچھ بھی کرے ان پر کوئی نقصان نہیں ہوگا. حدیث سے یاد دلاتے تھے ان لوگوں کو، خوارج کو، مسلمانوں کا، وہ جو خروج کر کے جو ہے ان کو قتل کر دیے تھے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ واقعہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. بتائیے مجھے، کیا یہ شہادت نہیں ہے؟ کہاں ہے اس کا ذکر؟ اور اس سے پہلے بتائیے بھائی، عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی کو شہید کیا گیا؟ کس کو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا نماز میں فجر کی 2 دھاری، جو کیا کہتے ہیں اس کو، ادھر اور ادھر جو چاقو رہتی ہے، 2 دھاری بولتے ہیں شاید اس کو، 2 دھاری چاقو لے کر خنجر سے مار دیا گیا نبی عمر ابن خطاب، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. فجر کی نماز میں پہلی صف میں وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آ گیا تھا. وہ خارجی ابو لولو فیروش اس کا نام، مار دیا اس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں، مسجد نبوی میں. کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ یہ شہادت نہیں ہے؟ پھر سمجھ رہے ہیں؟ لانڈ چیز. عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. اور بھی صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں جنگوں میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں نہیں ہوئی ہے. لیکن واقعہ جو بتایا جاتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یزید، حسین رضی اللہ عنہ یزید، اس پر غور کرنے کا مقام. ایک چیز. دوسری چیز، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں، جو صحیح واقعہ ہے، غور کریں، حسین رضی اللہ عنہ مکہ آ گئے تھے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جو ہے مکہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. پوائنٹس، واقعہ پورا اپنی جگہ ہے. پوائنٹ، حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں آئے، مدینے سے مکہ آئے. مدینے میں صحابہ تھے. اچھا ایک غور کیجئے، حسین رضی اللہ عنہ جس دور میں ہیں، میں ایک بات بتانا بھول گیا، میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ صحابہ کی فضیلت، تو ایک حدیث میں مجھے بتانی تھی، میں بھول گیا. حدیث ہے خیر القرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد آنے والوں کا زمانہ، اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ. 3 زمانوں، جس کو قرون ثلاثہ کہتے ہیں، 3 صدیوں کی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی شہادت دی ہے. 3 صدیوں کی، 3 زمانوں کی. قرن یعنی زمانہ، صدی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد تو صحابہ خیر القرون میں ہیں. اور یزید کون سے قرون میں ہیں؟ تیسرے میں ہیں یا نہیں؟ تینوں میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ باہر تینوں میں آتے ہیں نا، تینوں میں یزید. پھر یہ پوائنٹ غور کرنا، خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا. ایک بات. دوسری بات، پوائنٹس، خالی پوائنٹس اصل ہیں، اصل پوائنٹس ہی ہیں، اس پر غور کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. پوری کھچڑی سمجھ میں آتی. کھچڑی کون پکا رہا ہے، کیوں پک رہی ہے بھائی، ہم کو کھانا نہیں ہے یہ کھچڑی. اچھا، صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی کہ نہیں کی؟ جب امیر معاویہ رحمۃ اللہ نے جو ہے ولیعہد بنا لیا، بیعت ہوئی صحابہ نے؟ کوئی بھی نہیں. تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیا. غور کیجیے اس پوائنٹ پر بھی. صحابہ موجود ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. صحابہ کو حق معلوم تھا، صحیح اور غلط کی پہچان تھی. کیسے نہ ہوگی بھائی، انہیں کو تو معلوم تھا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، انہیں سے تو قرآن و حدیث ہم تک پہنچی ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ حق جانتے تھے. اور اہل بیت کی محبت، سب یہ مسئلے معلوم تھے. یعنی جو آج بتایا جاتا ہے اہل محبت، ان کو ہی معلوم ہے، وہی تو روایتیں کی ہیں اب تک پہنچایا حدیثوں. صحابہ نے بیعت کی یزید کے ہاتھ پہ کہ نہیں؟ اب دیکھیں، ہم نے تو یزید کو دیکھا نہیں ہے. اخلاق کیا، کیسے طور طریقے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، صحابہ کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ جی بولیے. آپ تو دیکھیں نہیں نا. سننا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا غلط نہیں ہوتا. عربی کا ایک جملہ، حدیث آیت نہیں کہہ رہا، عربی کا ایک جملہ، لیس الخبر کالمعاینہ. خبر دیکھنے کی بات نہیں ہوتی ہے. جو دیکھے آدمی، ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بارش ہوئی ہے، طوفان آیا، ایک آدمی نے دیکھا ہے، ایک آدمی نے سنا ہے، دونوں میں پاورفل کس کی خبر ہوتی ہے؟ دیکھنے والا. بھائی لیس الخبر کالمعاینہ، وہ دیکھے تھے. اچھا، خلافت کا حقدار کون ہے، خلیفہ کس کو بنانا چاہیے، امیر کس کو بنانا چاہیے؟ they know better than us یا we know better than them؟ فرسٹ سینٹنس صحیح، دوسرا سینٹنس صحیح بولیے. ان کو زیادہ معلوم تھا نا کہ خلافت کرسی کا حقدار کون ہے، کس کو دینی چاہیے. اگر کوئی لے لے کرسی تو اٹھانا یا چھوڑ دینا. پوائنٹ سمجھا رہا ہوں. ان کو معلوم تھا نا. بیعت کی انہوں نے جب امیر معاویہ رحمۃ اللہ نے جو ہے یزید کو مقرر کر دیا. بیعت کی یزید کے ہاتھ پہ کہ نہیں؟ صحابہ نے کی. حسین بن علی نہیں کیے تھے ابھی، بعد میں جب واقعہ ہوں ان کے ساتھ. مکہ پہنچے وہ. ایک پوائنٹ تو ہوگا کہ صحابہ نے بیعت کی، وہ بڑے بڑے صحابہ نے. اب دوسرا سنیے، کوفہ سے جو، اچھا کوفہ میں اس سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے کوفہ کی حالت کو دیکھنے کے لیے ان کے بھائی عقیل، مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا رحمہ اللہ. ان لوگوں نے وہاں کے جو حالات دیکھ، ان کو پکڑ کر قتل کر دیا خوارج نے. پوائنٹ، ان کے سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے. مسلم بن عقیل، ان کو قتل کر دیا گیا. انہوں نے پیغام بھیجا کہ جو ہے ان کو کہو کہ واپس چلے جائیں، نہ آئیں. چیزیں مقدر ہے، میں بتا رہا ہوں. صحابہ نے کوفہ جانے سے روکا تھا حسین رضی اللہ عنہ. صحابہ نے مت جاؤ، یہ جو ہے خوارج ہیں، یہ تمہارے ابا کے قاتل ہیں، یہ لوگ. روکا تھا، لیکن ان کے پاس خطوط تھے، تقریباً 150-200 خطوط جو کوفہ سے آئے. آپ آئیے، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس سے پہلے حالات کو دیکھنے کے لیے کیا مطلب، اور اصلاح کی غرض سے جسے علماء کہتے ہیں، وہ پہنچے وہاں پر. لیکن ان سے پہلے مسلم بن عقیل، ان کے بھائی، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. دیکھیے یہ مکر، دیکھیے دھوکہ، دیکھیے. اس کے بعد کوفہ سے ان کو بلایا گیا، خطوط دے کر، خطوط لکھ کر ان کو بلایا گیا. وہ پہنچے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو وہ کوفہ پر نہیں پہنچے، بلکہ ایک دوسرا راستہ ہے، تقریباً قادسیہ یا کوئی نام آتا ہے تاریخ میں، اگر آپ دیکھیں چیک کریں تو وہاں وہ پہنچے. پہنچتے ہی ان کو خبر مل گئی کیسے معاملہ ہوا ہے بھائی کے ساتھ، جو میں نے ابھی بتایا. اور ان کو میسج آ گیا کہ آپ لوٹ جاؤ جہاں سے آؤ، یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگ، یہ دھوکے باز ہیں یہ کوفہ والے، آپ نکل جاؤ. تو انہوں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا نکل کے جانے کا. وہاں اس وقت جو ہے اس علاقے کا جو گورنر تھا عمرو بن زیاد، ابن زیاد، کیا نام؟ ابن زیاد. اس کو پتا چلا، اس کا بھی ایک آدمی تھا زر یا کچھ اس قسم کا نام اس کا آتا ہے تاریخ میں. وہ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچا اور ان کو وہاں روک لیا. جس کو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو، قادسیہ تقریباً مقام ہے اگر میں نہیں بھول رہا ہوں جگہ کا نام. تو نے کہا کہ نہیں مجھے واپس دے، نہیں واپس نہیں، روک دیے.
واپس مدینہ جانا چاہتا، روک دیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کیوں آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھے خطوط ہیں، یہ خطوط ملے ہیں اس لیے میں آیا. کہاں ہیں خطوط؟ خطوط نکالو. تھیلیوں میں بھرے ہوئے خطوط تھے، تقریباً 150-200 جو کوفہ سے آئے تھے. خطوط نکالا گیا، بتایا گیا دیکھیے یہ خطوط ہے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. آپ ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ کو واپس جانے نہیں دیں گے. آپ باغی ہیں، آپ کو جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں باغی نہیں. مجھے جو ہے، اب غور کیجئے، حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ان کے سامنے جب دیکھا کہ راستہ بند کر دیا ان لوگوں نے واپسی کا. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں. چیک کیجئے، تحقیق کیجئے تاریخ. 3 میں سے ایک چیز کی مجھے اجازت دے دو. نمبر 1، میں جہاں سے آیا وہاں مجھے بھیج دو، چھوڑ دو میرا راستہ. میں مدینہ سے آیا ہوں، مجھے مدینہ جانے دو. ایک، اگر تم کہتے ہو نہیں مدینہ جانے نہیں جائیں گے، روک دیں گے، نہیں جانا ہے. سیکنڈ آپشن، مجھے جو ہے سرحد پر جہاں مسلمان کافروں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اللہ کے راستے میں لڑ کر جو ہے شہید ہو جاتا ہوں. اگر تم ان دونوں سے بھی راضی نہیں ہو تو تیسرا ہے، مجھے یزید کے پاس بھیج دو. کہاں؟ یزید کے پاس. طبرانی کی تقریباً روایت ہے ایک صحیح، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں ایک صحیح سند سے، اگر میں نام نہیں بھول رہا تو طبرانی ہے، امیر المومنین یزید کے پاس مجھے بھیجو. حسین رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، امیر المومنین یزید کے پاس مجھے بھیج دو، میں ان کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا. 3 آپشنز انہوں نے رکھی، یا تو مجھے واپس مدینہ بھیج دو، یا مجھے سرحد پر لڑنے کے لیے چھوڑ دو، یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، 3 بھی نہیں، لڑو. مجبور کیا گیا. تینوں آپشنز میں کوئی آپشن وہاں قبول نہیں کیا گیا. اور یہ کہنا کہ یہ یزید کے حکم پر ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں. غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ پوری خوارج نے قتل کیا یزید ان کو، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو. تو جب تینوں چیزیں انہوں نے رکھی تو 3 میں سے ایک چیز پر بھی وہ راضی نہیں ہوئے، بلکہ ان کو مجبور کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. یہ سچی بات ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ نہیں وہ ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا. آپ دیکھیں یزید نے آرڈر دیا تھا کہ سر قلم کر کے لے کر آؤ. اس کی کوئی دلیل ہے صحیح روایت کہ یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ جو ہے سر قلم کر کے لے کر آؤ؟ بلکہ یزید کا خط عبداللہ بن عباس نے ملتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیے جو بیعت نہیں کی، ان کو سمجھانے کے لیے یزید نے خط لکھا تھا. یہ خط حدیث یہ روایتوں سے ثابت ہے عبداللہ بن عباس کے بعد. ایک اور دوسری جو ثابت ہے میں آپ کو بتاؤں، جب یزید کو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، روئے، افسوس کا اظہار کیا، اور ان کی بیوی بچے جو ان کے اہل تھے ان کی تکریم کی، بلا کر عزت افزائی کی، اور خیر سے ان کو مدینہ پہنچا دیا یزید نے. یہ بھی ثابت ہے بات، یہ ہے حقیقت. ایک دوسری بات، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تکلیف دہ ہے، قتل مقدر میں چیز لکھی ہوئی تھی قتل ہونا. تو علماء کہتے ہیں کہ بھئی 3 لوگوں کا ہاتھ تھا اس میں. ایک تو بلانے والے، پوائنٹ، بلائے کیوں، بلانے کی وجہ کیا ہے، خطوط جنہوں نے لکھے ہیں. اگر آپ واقعی جج کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے قتل کیا تو علماء کہتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں اس میں. نمبر 1 بلانے والے، خطوط لکھ کر. نمبر 2 عمرو بن زیاد، جبکہ اس کو آرڈر نہیں ملا تھا قتل کرنے کی، کوئی آرڈر جو ہے یزید نے نہیں دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے کیا ہے. تیسرا وہ شخص جس نے جو ہے یزید جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو مارا. 3 جو ڈائریکٹ مارا، کیونکہ قتل میں یہ سب شامل ہیں. بلانا سبب بنا قتل کا نا، خطوط لکھ کر. پھر عمرو بن زیاد کا اپنے کمانڈروں کے ساتھ جا کے روک دینا ان کو واپسی سے سبب بنا. اور تیسرا تو مارا، جس نے وار کیا جس نے تلوار سے. یہ شہادت ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. اس کے تکلیف کی بات ہے، درد والی بات ہے، تکلیف ہوئی ہے، یقیناً ہوتی ہے ایک مسلمان کو. اسلام کیا کہتا ہے؟ نعت پڑھیں، غم کا اظہار کریں، یعنی کیا بولتے ہو، قصائد پڑھیں، غم کا اظہار کیا جائے، گال پیٹے جائیں، گریبان چاک کیے جائے، نوحہ خوانی کی جائے. نہیں. اسلام کیا کہتا ہے غم کے یا مصیبت کے وقت؟ اللہ
قرآن کی آیت سنیے، حدیث سنیے اور صحابہ کا عمل دیکھیے. قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے. ہم صبر کریں گے تاکہ ہمیں خوشخبری ملے اللہ کی جانب سے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے. کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے لوگ جن کی زندگی میں کوئی مصیبت ہو. جیسے یہ مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ قتل حسین مصیبت ہے. جب ہم سنے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا ہمیں تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. کیوں نہیں ہوگی تکلیف؟ ہمیں محبت ہے اہل بیت سے، محبت ہے صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کے نواسوں سے محبت ہے. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، فقہ، ہر مسلمان بھائی بھائی سے ہمیں محبت ہے. دینی محبت، ایمانی محبت، اسلامی محبت. تو اس کی تکلیف ہم کو تکلیف ہوگی. اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب ان لوگوں کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو، یہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک لوٹ کر ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام، حدیث کیا کہتی ہے مصیبت کے وقت؟ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیح مسلم کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان اگر اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جو مصیبت کے وقت کی دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ مجھے جو مصیبت ہوئی ہے اس پر میں جو صبر کر رہا ہوں اس پر مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز میرے لیے عطا فرما. تو اگر یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کی زندگی میں، وہ مصیبت پر جو صبر کر کے یہ دعا پڑھ رہا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر چیز خیر عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ سنت رسول ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. یہ مومن کے یہ شیوا ہے کہ مصیبت کے وقت یہ کرتا ہے. اس کے بجائے مصیبت کے وقت جو ہے ماتم کرنا، گالوں کو پیٹنا، نوحہ خوانی کرنا اور گریبان چاک کرنا یہ منع ہے. زمانے جاہلیت کی چیز ہے. سبحان اللہ، غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو پیٹتا ہے مصیبت کے وقت. ایسے ہے نا، گالوں کو پیٹنا جس کو اردو میں کہتے ہیں لطم الخدود وشق الجیوب، گریبان پھاڑتا ہے ایسے. وہ او دعا بدعوى الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی باتیں کرتا ہے. اس تین کام کرنے والے لیس منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پھر کیسے ہم یہ کہیں کہ مصیبت ہو تو اس قسم کی حرکتیں ہونی چاہیے؟ غلط ہے. مصیبت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے اور اس قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہو تو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں، خوشی کا اظہار کریں سنت کے طریقے پر، نہ کہ بدعت کے طریقے پر. اور اگر ہماری زندگی میں پریشانی آئے، ہماری زندگی میں مصیبت آئے، تب بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سنت پر عمل کریں. سنت پر عمل، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہر حال میں ہے. مرضی نہیں ہے، مرضی نہیں ہے کہ جو چاہے آپ کریں، جیسے چاہے اظہار کریں اپنی مصیبت کا. نہیں، بلکہ آپ مامور ہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا. آپ کے گھر میں وفات ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں تو آپ پابند ہیں سنت کے. آپ سنت کو دیکھیں، سنت کا کیا طریقہ ہے، اس پر عمل کریں. اگر آپ کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں اور فرحت ہوتی ہے تو آپ اس وقت بھی پابند ہیں اس بات کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں. لیکن اس کے بجائے آپ دیکھیں دشمن اسلام اس مہینے میں خاص طور سے عاشورہ کو لے کر کس طریقے سے جو ہے اشعار پڑھے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، گریبان چاک کیے جاتے ہیں، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خاص طور سے اس اظہار کے لیے کہ ہم غم میں ہیں، ہم غم منا رہے ہیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. یہ غم ابا کے پاس کیوں نہیں تھا؟ جب ابا کی شہادت ہوئی ان کے، حسین رضی اللہ عنہ کے وقت آپ کو غم یاد آیا؟ اور یہ نواسے رسول ہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے وہ حرکتیں کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں دعویٰ ہے محبت، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جھوٹ ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو آپ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور بدعت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حسین اور ان کی شہادت پر آپ کو غم یاد آ گیا، ماتم کا دن منانا یاد آ گیا۔ ان کے ابا جو ان سے افضل تھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کے وقت آپ کہاں تھے؟ ان کی شہادت کا کیوں غم آپ نہیں مناتے، جبکہ وہ بھی غم کتاب و سنت کی روشنی میں منانا ہے؟ اور اس سے افضل، ان سے پہلے بھی جو خلفاء گزرے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے پہلے عثمان یا عمر رضی اللہ عنہما، ان کی شہادتیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، سید الشہداء جن کو لقب ملا، اس وقت آپ کا ماتم کہاں چلا گیا؟ اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے بات، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ چیز رکھی گئی ہے کہ آپس میں لڑانا ان کو، اور باقاعدہ ایک بات یاد رکھنا، رافضیوں کو یہ تربیت کی جاتی ہے۔ اصل پرابلم آپ چیک ہے، باٹم لائن کیا ہے؟ سنیوں سے نفرت کرو، بچپن سے اس کو سکھایا جاتا ہے، بچپن سے اس کے دماغ میں سنیوں کی دشمنی، سنیوں کی عداوت، یہ چیز رکھی جاتی ہے، اور وہ دشمنی آگے چل کر جو ہے ایک زہر بن جاتا ہے، ایک زہر بن جاتا ہے۔ اس زہر کو اپنے جسم میں لے کر وہ زندگی گزارتا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے، اپنی دین کو خراب کر دیتا ہے، اپنی دنیا کو، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوگا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں کیا جواب دو گے اپنے غم منانے کا، اپنے ماتم منانے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں چھوڑ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک طرف ہیں، تم نے دین میں بدعت شیعہ کہ یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ ایک حساس یا ایسے حساس موضوع کو لے کر، حب رسول کا نام لے کر، یعنی آل بیت کی محبت کا نام لے کر، اس طریقے سے جو ہے لوگوں میں اس چیز کو پھیلایا گیا ہے۔ اس کے لیے میڈیا یوز کیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا یوز کیا جاتا ہے، یا تاکہ جو ہے لوگوں میں جو ہے اس قسم کی چیزیں پھیلائیں۔ لیکن افسوس کہتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے سنی بھائی بہنیں ان چیزوں کو غور نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس کا ہاتھ تھا، کس نے کیا کیا ہے، یہ باتوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ واقعہ ایک چیز مقدر تھی، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے بھائی، وہ آپ روک نہیں سکتے اس کو، یہ چیز واقع ہو چکی ہے۔ اور ایک شہادت نہیں اسلام کے، میں نے بتایا، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کئی شہادتیں اسلام میں ہوئی ہیں، ہمیں تکلیف ہے سب کی، لیکن ہم تکلیف کے وقت بھی مسلمان ہیں۔ گالیاں دینا ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا ہے، برا بھلا کہنا ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا ہے، بلکہ ہمارا مذہب جو تعلیم دیتا ہے مصیبت کے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، نہ یہ کہ نعوذ باللہ برا بھلا کہنا ہے۔ بات کو سمجھنے کی چیز ہے، بات پر غور کرنا چاہیے، حقیقتوں سے واقف ہونا چاہیے۔ روایتیں، واقعات میں صحیح اور غلط دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پیش جو کی جاتی ہیں روایتیں یا واقعات، جو حادثات پیش کیے جاتے ہیں، پیش کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، رلانا لوگوں کو، اس چیز کو لے کر اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے اس واقعے کو بیس بنا کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں، نہیں، اسلام تعلیم دیتا ہے امن کی، پیس کی، لوگوں کو حق بتاؤ، حق کیا ہے، باطل سے اجتناب کراؤ، لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان بتاؤ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لوگوں کے سامنے رکھو، نہ یہ کہ ان کے جذبات کو بھڑکاؤ۔ ایسے مواقع پر جبکہ محرم آ گیا، عاشورہ آ گیا، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے حسین رضی اللہ عنہ ہے، لاؤ اس محبت کو، اس محبت کا مس یوز اگر میں کہوں تو وہ لفظ صحیح ہے، محبت تو ہے لیکن اس کا استعمال جو مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا، نعوذ باللہ، یہ کل قیامت کے دن جواب دیں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی محبت کو پرکھے، سچی نہیں ہے تو سچی ہونے کی، سچی اس کو بنانے کی کوشش کرے، اور سچی محبت اتباع رسول ہی میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں، اور آل بیت سے، صحابہ سے سچی محبت کریں، دین سے، اسلام سے سچی محبت کریں، اور ہر جگہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب کس میں راضی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں زندگی گزاری جائے، سنتوں کی تحقیق کی جائے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا یا کوئی اور مہینہ ہو، ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری عبادت میں زندگی گزاریں، تیرے ذکر میں زندگی گزاریں، فرائض واجبات کی ادائیگی میں زندگی گزاریں، اور ہر قسم کے شرک سے، عقائد سے، شرک یا باطل عقائد سے، بدعت و خرافات سے، اور دین میں داخل کردہ چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس ضرور پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔